الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. طاسیم میم یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف بیان کرتی ہے واضح طور پر. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی شاید آپ اپنی جان کھو بیٹھیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہیں تو ہم آسمان سے نازل کر دیں آیتن کوئی نشانی فظلت اعناقهم لها خاضعین، کہ رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی ہی کی جھکی. اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اختیار کا تعلق ہے، اس کی قدرت کا تعلق ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ آج چاہے تو ارب انسان جو آج دنیا میں بس رہے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جائیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ نظام بنایا ہے ہمیں آزمانے کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. ایک استاد سال بھر پڑھاتا ہے اور طلباء 10 دفعہ بھی کوئی بات پوچھیں تو بتاتا ہے، لیکن جب کوسچن پیپر ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور آنسر شیٹس پکڑا دیتا ہے تو پھر وہ سر پر کڑا دیکھ بھی رہا ہو کہ کوئی طالب علم غلط جواب دے رہا ہے تو اس وقت اس کو روکتا نہیں، اسے الاؤ کرتا ہے کہ چاہے تو وہ صحیح جواب لکھ دے اور چاہے تو غلط جواب لکھ دے. تو ان نشاء اگر ہم چاہیں ننزل علیہم من السماء آیۃ، تو ہم آسمان سے ان پر کوئی ایسی نشانی اتاریں فظلت اعناقهم لها خاضعین، کہ اس کے سامنے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، اور ان کے پاس نہیں آتی اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت محدث نئی الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اسے منہ موڑے رہتے ہیں. فقد کذبوا، اب جب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان قریب آ کر رہیں گی ان کے پاس ان تنبیہات کے نتائج ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے کبھی زمین پر نہیں دیکھا، زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی زیادہ قسم کی چیزیں اگائی ہیں ہر قسم کی نباتات میں سے. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب بالادست رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الرحمن کا ایک ٹیپ کا بند ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کو وہ ٹیپ کا بند یاد نہ ہو. فبأی آلاء ربکما تکذبان. لیکن اس ٹیپ کے بند کے اعتبار سے سورۃ الرحمن تنہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں میں ٹیپ کے بند رکھے ہیں کہ وقفے کے بعد وہ لائن جو ہے وہ دہرائی جاتی ہے یا 2 لائنیں دہرائی جاتی ہیں. اس صورت کا بھی ایک ٹیپ کا بند ہے. کچھ دیر کے بعد ایک واقعہ بیان ہوگا، ایک نبی کا قصہ بیان ہوگا
یا کوئی وعد و نصیحت کی بات ہوگی تو پھر آخر میں کہا جائے گا ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی زبردست اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ غالباً روز آ رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی گلمپ آ رہا ہے، لیکن انبیاء کرام کے قصے اہتمام کے ساتھ ہم پہلے بھی 2 صورتوں میں پڑھ آئے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں حضرت نوح سے شروع کیا، پھر حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، اور پھر تفصیل کے ساتھ ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، اور پھر ایک طویل بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا سورۃ الاعراف میں۔ یہی چیز ہم نے دیکھی پھر سورۃ ہود میں، وہاں بھی زمانی ترتیب کے ساتھ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، اور پھر حضرت شعیب، اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر اگرچہ سورہ ہود میں بھی ہے، اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ کے ذکر کے اینڈ پر بھی یہ ٹیپ کا بند ہے، حضرت ابراہیم کے ذکر کے اینڈ پر بھی ٹیپ کا بند ہے، اور پھر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، یعنی ہر ایک کے بیان کے بعد ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ ٹیپ کا بند آئے گا۔ تو آئیے پہلے پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ جا ظالم لوگوں کی طرف، یعنی قوم فرعون، الا یتقون، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ ربا مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میرا سینہ گھٹتا ہے، مجھے انشراح نہیں ہے۔ وہ وجہ ہم پڑھ آئے ہیں پہلے، اگلے ابھی آج شاید ہم پہنچ جائیں سورہ قصص میں، تو وہاں تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیسے آل فرعون کا ایک شخص قتل ہو گیا، تو اس کی وجہ سے یعنی ایک ریزرویشن ہے، یعنی ایک شریف آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آکورڈ محسوس کرتا ہے ایسی بات پر، اور جو بے شرم ہوتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی حیادار ہوتے ہیں، تو ایک یعنی مجھے حیا سا آتا ہے کہ میں ان کا مجرم ہوں اور پھر میں انہیں تبلیغ کرنے کے لیے چلا جاؤں، تو میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ ولا ینطلق لسانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور میری زبان بھی اڑتی ہے۔ فارسل الی ہارون، تو لفظی ترجمہ ہوگا تو رسالت بھیج دے ہارون کو بھی، لیکن باب محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ہارون کو بھی میرے ساتھ رسول بنا دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، وہی بات جو میں نے عرض کی، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے کہ پہلے سے موسیٰ کے قتل کا پروگرام فرعون کے دربار میں بنایا جا چکا تھا۔ یہ بھی سورۃ قصص میں جا کر اس کی تفصیل آئے گی کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، لہذا بھاگ جا یہاں سے۔ قال کلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو وے، فذهبا بآیاتنا، میری نشانیاں لے کر جاؤ، انا معکم مستمعون، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سن رہے ہیں۔ فاتیا فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور اس سے کہو انا رسول رب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے۔ اب فرعون جواب دے رہا ہے، قال الم نربک فینا ولیدن، کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا جب تم لڑکے تھے، چھوٹے تھے؟
وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم نے ہمارے اندر اپنی عمر کے کئی سال نہیں گزارے تھے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور وہ جو تم نے حرکت کی تھی، ہے نا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم بڑے ناشکرے ثابت ہوئے تھے. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، حضرت موسیٰ نے کہا یس، مجھ سے وہ حرکت ہوئی تھی جبکہ مجھے ابھی ہدایت نہیں ملی تھی. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں بھاگ گیا تمہارے پاس سے جب مجھے ڈر ہوا تم سے. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے پیغمبروں میں شامل فرما لیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ جو احسان تم مجھ پر جتلا رہے ہو، ان عبدت بنی اسرائیل، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا اچھا یہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے کہا تھا نا انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی انسلٹ تھی فرعون کی، کتنا بڑا بادشاہ جو کہہ رہا ہو کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا لارڈ ہوں، اور اس کو کہا جائے کہ ہم تمہارے لارڈ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. جو پنجابی کہ لا کے اج پڑاتی دربار دے وچ. قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ جس کے مابین ہے اس کا. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو. قال لمن حولہ الا تستمعون، اب یہ کیا ہے؟ یہ ڈرامے ہیں بادشاہوں کے، یعنی پبلک اوپینین، اپنی کابینہ، اپنے درباریوں کو ذرا سنبھال کے رکھنا. اپنے درباریوں جو بھی اس کے گرد تھے ان سے کہنے لگا ارے سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا قال ربکم رب آبائکم الاولین، رب آبائکم الاولین، کہ نہ صرف آسمان و زمین کا رب، تمہارا بھی رب اور تمہارے بڑے باپ دادوں کا بھی رب. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تو فرعون کہنے لگا اپنے درباریوں سے یہ جو رسول صاحب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں نا یہ پاگل سے معلوم ہوتے ہیں. قال رب المشرق والمغرب، حضرت موسیٰ کا بیان جاری ہے، مشرق و مغرب کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم سینس سے کام لو. قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون نے کہا کہ اگر تم مانو گے میرے سوا کسی اور کو معبود، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں رکھوں گا قیدیوں کے ساتھ سڑنے کے لیے. قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے کہا کیا پھر بھی اگرچہ میں تمہارے سامنے کوئی واضح معجزہ پیش کروں؟ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، فرعون بولا ہاں یس، لا پروڈیوس کر میرے سامنے اگر واقعی تو سچا ہے. فالقى عصاه، تو پھینکا موسیٰ نے اپنا عصا. فاذا هي ثعبان مبین، تو وہ یکایک ایک سچ مچ اژدہا بن گیا. ونزع یدہ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے جا کر یوں کھینچا. فاذا هي بيضاء للناظرین، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید ہو گیا. قال للملئ حولہ ان ھذا لساحر علیم، فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا یقیناً یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے، یعنی جادو کے علم کا خوب جاننے والا. علیم یعنی ماہر جادوگر. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے سے اس سرزمین سے نکال دے. سیاسی بیان بازی شروع ہو گئی. فماذا تأمرون، تو پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو، کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، تو انہوں نے کہا اس کو انتظار میں رکھو. آج کے محاورے میں کہتے ہیں بائی ٹائم، ٹائم بائی کرو
تھوڑا سا معاملے کو لنگر آن کرو تو یہ خود ہی آسے پاسے ہو جائے گا. اور جدید جو مینجمنٹ ہے اس میں کیا طریقہ ہے اس کا؟ کمیٹی بنا دو. یعنی جو ایک دم جوش و خروش ہے کسی مسئلے پر، اس جوش و خروش کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کمیٹی بنا دو، اور وہ جو شور مچانے والے ہیں انہی کو اس کمیٹی میں شامل کر دو، لیکن کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ میں، اور بیوقوف بناؤ ان کو کہ ہاں اس پر غور و فکر کیا جا رہا ہے. قالوا ارجع واخاہ وبعث المدائن حاشرین، اور تمام شہروں میں سمن بھیج دو، اور کیا کریں وہ سمن؟ یاتو کا بکل سحار علیم، اور وہ تمام ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لے آئیں. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو اکٹھے کیے گئے جادوگر ایک خاص دن کے وقت مقرر پر. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں میں منادی کر دی گئی کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، لعلنا نتبع السحرۃ، تاکہ ہم اپنے جادوگروں کا ساتھ دیں، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب رہیں. فلما جاء السحرۃ، تو جب جادوگر آئے، قالوا لفرعون، تو وہ فرعون سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ان لنا لاجرا، نام شناب بھی لبے گا نا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم ہی غالب آئیں. قال نعم، فرعون کہنے لگا مسئلہ ہی کوئی نہیں، چھڈو گلا، نعم، یس انڈیڈ. وانکم اذا لمن المقربین، انعام کی کیا بات کر رہے ہو، میں تمہیں اپنی کابینہ میں شامل کر لوں گا، اپنے مقربین میں، اپنے کلوزسٹ سرکل میں لے آؤں گا. قال له موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ڈالو جو بھی تم نے ڈالنا ہے. فالقوا حبالهم وعصیهم، تو پھینکی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں. وقالوا، اور کہنے لگے، بعزت فرعون، کہ with his majesty، انا لنحن الغالبون، ہم ہی غالب ہوں گے. فالقى موسیٰ عصاہ، تو موسیٰ نے بھی اپنا عصا پھینک دیا. فاذا هي تلقف ما يافكون، اور وہ ہڑپ کر گیا ان چھوٹے چھوٹے شبدوں کو. فالقي السحرة ساجدين، چنانچہ مجبور کر دیے گئے جادوگر سجدے پہ. قالوا آمنا برب العالمین، اور وہ اعلانیہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تو فرعون چیخا کہ کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو بغیر میری اجازت کے؟ او انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا گرو تھا، تمہارا استاد تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا، اور تم نے میرے سامنے نورہ کشتی کی ہے. فلسوف تعلمون، تن قریب تمہیں لگ پتے جائیں گے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں یقیناً کٹوا کے رہوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے. ولأصلبنکم اجمعین، اور میں تم سب کو سولیاں دوں گا. قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں. انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کے حضور لوٹ جانے والے ہیں. انا نطمع یغفر لنا ربنا، ہمیں تو لالچ ہے، ہمیں تو امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا خطایانا، ہماری خطائیں، ان کننا اول المومنین، اس بنا کر کہ سب سے پہلے ہم ہی ایمان لانے والے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ نکل پڑو راتوں رات لے کر میرے بندوں کو. انکم متبعون، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں سمن کرنے والے، بلانے والے، ہرکارے. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور کہلا بھیجا دیکھو یہ لوگ ایک حقیر سا ٹولہ ہیں. وانہم لنا لغائظون، اور یہ ہمیں تیش دلا رہے ہیں، غصہ دلا رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ہم ایک بڑی جماعت ہیں، ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس طرح ہم نے نکال دیا
انہیں باغوں اور چشموں سے، وکنوز و مقام کریم، اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے، کذالک یہ تو ہوا ان کے ساتھ، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے یعنی چشموں، باغوں اور محلات کا مالک کسے بنایا؟ بنی اسرائیل کو۔ یعنی یہ ان محلات کے وارث نہیں بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان محلات سے اور ان باغات سے بہت زیادہ کچھ جو ہے انہیں عطا کیا۔ حضرت داؤد بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت سلیمان بھی انہی میں سے تھے، اور بڑے بڑے بادشاہ جو ہے ان کے اندر پیدا ہوئے، دنیا بھر کے وسائل اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈسپوزل پر دیے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، سو پیچھے چل پڑے وہ بنی اسرائیل کے صبح کے وقت، سورج کے نکلنے کے وقت، فلما ترى الجمعان، تو جب آمنا سامنا ہو گیا دونوں گروہوں کا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، یعنی کیا ہوا؟ آگے سمندر آ گیا اور بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون اور آل فرعون بھی پہنچ گئے۔ اب جو بنی اسرائیل کے سیانے تھے، بہت سیانے، وہ کہنے لگے انا لمدرکون، ہائے ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا، حضرت موسیٰ نے کہا ہاں ہرگز نہیں، انما معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور جب رب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کسی جگہ اکیلے ہیں، اندھیرا ہے، یا فار اینی ریزن آپ کو رات میں کہیں سفر کرنا ہے، ظاہر انسان کو ڈر لگتا ہے۔ آج کے دور میں جب دن دہاڑے جو ہیں وہ لوگ قتل کیے جا رہے ہوں، تو رات کے سنسانے میں آپ کو کہیں جانا پڑے تو ڈر تو لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس وقت یاد آ جائے اور آپ وہ دعا پڑھ لیں، مسنون دعا، ربی انت صاحب فی السفر، اے اللہ تو سفر میں میرا ساتھی ہے، تو ایک دم آپ اپنے اندر طاقت محسوس کریں گے کہ اللہ جو میرے نال ہے، کدی ڈرے۔ اس کو آپ آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ بہت فرق محسوس کریں گے۔ تو چونکہ ہمارے ایمان اور یقین میں کمی ہوتی ہے، لہذا ہمیں کچھ تھوڑا سا تزلزل ہوگا، لیکن جسے جتنا یقین ہوگا اس کو یوں سمجھیے کہ فکر نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، میرے لیے راستہ نکالے گا۔ فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، سو وہی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ مارو اپنا عصا سمندر پر، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی مانند۔ اب وہ لوگ کہ جو اقلیت پرست ہیں، مادیت ان کے ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ کسی معجزے کے قائل ہی نہیں ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہی گاڑی چلائی ہے، وہ بھی مجبوراً کہتے ہیں اسلام کی وجہ سے، ورنہ ان کی اپروچ جو ہے وہ ایتھیسٹک اپروچ ہے کہ یہ مادے کا نظام آپ سے آپ چل رہا ہے، ایکشن اینڈ ری ایکشن، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا ہے۔ پھر وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں۔ چودھری غلام احمد کا پرویز نے تعویل کی ہے کہ اصل میں وہ مد و جزر کا مسئلہ تھا، کہ جزر کی کیفیت تھی جب بنی اسرائیل پار کر گئے اور پھر مد آ گئی تو فرعون اور آل فرعون ڈوب گئے۔ یعنی ایک ایسی بات جو کبھی دل کو نہیں لگتی کہ آل فرعون اتنے بیوقوف تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر میں جزر کے بعد مد بھی آتی ہے۔ لاہور میں دو بھائی، ان میں سے ایک پرویز صاحب کا معتقد تھا اور دوسرا ایک عام مسلمان تھا، وہ بحث کر رہے تھے، تو اسی مسئلے پر وہ کہنے لگا یار مد و جزر سی ایویں بنایا مولویوں نے، تو کہتا چلیے کراچی تیرا کرایہ میں خرچ نہ، تو جو سمندر جزر چ ہوئے تو میں نے بھی چلنگ کے دکھائی۔ لیکن جب انسان کا اپنا ذہن بھی جو ہے وہ مادی ہوتا ہے تو پھر ایسی بات بڑی دل کو لگتی ہے کہ یس مولوی ہمیں مارتے رہتے۔ یہاں فرمایا کہ وہ پانی کے دو تودے بن گئے، جزر میں ایسے تو نہیں ہوتا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور قریب لے آئے ہم اسی جگہ دوسرے گروہ کو بھی۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل پورے کے پورے
پار کر گئے سمندر کو، اور پیچھے پیچھے آل فرعون بھی داخل ہو گئے۔ تو جب بنی اسرائیل کی ٹیل نے پار کیا تو آل فرعون پورے کے پورے سمندر میں آ چکے تھے۔ تو جس اللہ نے حکم دیا تھا پانی کو ٹھہرنے کا، اسی نے حکم دیا کہ چل بھائی، وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب تو بہت مائٹی، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ